एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हर बार की तरह नेचुरल गिफ्ट लाया है एक न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में आपको इस छुई मुई के प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं इस वीडियो में पहले इस प्लांट का तारफ़ करवाऊंगा, फिर इसके ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, ये जो प्लांट है ये छुई मुई का है और इसको उर्दू में और हिंदी में छुई मुई कहते हैं और हिंदी में इसको लाजवंती भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको पुडिका सेंसिटिव प्लांट कहा जाता है, मतलब कि हसास प्लांट। सेंसिटिव मतलब कि बहुत हसास। ये हसास प्लांट क्यों, ये कि एक ये बहुत शर्मीला प्लांट होता है। जो इसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें, जो ही मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो ये पत्ते अपने जो है जो इकट्ठे कर लेगा, सुकेड़ लेगा, कुछ देर बाद दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ लोग इसको जो है डोंट टच मी भी कहते हैं, मतलब कि मुझे मत छुए। इसका तीसरा नाम मिमोसा है। तो इस प्लांट को मैंने ख़ुद नहीं उगाया, बल्कि इसको मैं नर्सरी से परचेज़ करके लाया हूँ। ये देखें, ये मैंने हाथ से छुआ, उसी वक़्त इसके सारे पत्ते जो हैं सिकुड़ गए हैं। अजीब महसूस होता है, अजीब कैफियत है इस प्लांट की। तो ये मैं बता रहा था, ये मैंने ख़ुद नहीं उगाया इसको, क्योंकि मुझे इसके सीड जो है इस दफ़ा नहीं मिले। ये मैं परचेज़ करके लाया हूँ एक नर्सरी से। उन्होंने एक छोटे से गमले में इसकी जो है पनीरी लगाई हुई है और अभी मैं इसको शिफ्ट भी करने वाला हूँ एक बड़े पॉट में। और क्यों शिफ्ट करना है ये भी आपको बताऊँगा कि उसको बड़े पॉट में मैंने क्यों शिफ्ट करना है। हाथ लगाने से जब इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये कह रहा है कि मुझे मत छुएं, और कुछ ये फीलिंग का इजहार भी करता है। और कुछ पौधे, क्योंकि ये पौधे जानदार होते हैं, इनकी भी कुछ फीलिंग होती है। जैसे कोई धूप ज़्यादा और कोई कम, तो कोई ज़्यादा पानी पसंद करता है। ये प्लांट एग्रोवाइदिक प्लांट, हर्बल प्लांट भी है, क्योंकि इसके बीज को देसी दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके बीज बहुत आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। आप पंसारी से इसको तुख्म लाजवंती के नाम से ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये कब उगाया जाता है और कितने अरसे तक फूल देता है। तो दोस्तों, इसको मार्च अप्रैल में काश्त किया जाता है, तो अगस्त और सितंबर तक ये फूल देता रहता है। इस पर कांटे भी होते हैं। जी हाँ, ये कांटे, क्योंकि ये एक जहरीला प्लांट है, मगर इतना ज़्यादा नहीं कि कांटा आपको चुभे और जहर असर कर जाए। अक्टूबर नवंबर में जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो ये पत्ते इसके जो हैं, इसके लीव्स हैं, वो झड़ जाते हैं, मगर ये मरता नहीं है, बल्कि दोबारा जनवरी फरवरी में नए पत्ते निकालना शुरू कर देता है। इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, मगर ज़्यादा जो आसानी से ये बीज से उगाया जाता है। ये नर्सरी वालों ने एक छोटे से गमले में पनीरी लगाई है, तो मैं इसको आज बड़े गमले में रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये देखें, मैं इसको अब कैसे निकालता हूँ। तो इसको मैं ऐसे निकाले लेता हूँ। ये देखें, पत्ते दोबारा अपनी असली हालत में आ रहे हैं। तकरीबन 1-2-3 मिनट बाद ये अपनी दोबारा असली पोजीशन में आ जाते हैं। तो अब मैं इसको निकालता हूँ बड़ी एहतियात से। ये देखिए, इसके ये रूट्स बॉल बने हुए हैं
کافی اس کے روٹس بال بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ایک ایک کر کے نکالنا ہے تو آپ ایسے کھینچ کر ان کو مت نکالیے، کیونکہ اس کی یہ جو روٹس ہیں یہ بہت باریک ہونے کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ میں نے ایک ہی گملے میں اس کو اس لیے لگانا ہے کہ مجھے زیادہ پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور پوٹ میں زیادہ پلانٹ ہونے سے ان کی روٹس آپس میں جھگڑا نہیں کرتی، مطلب کہ یہ ایک پلانٹ جو بڑا پوٹس ہے 12 انچ کا پوٹس جیسا یہ میرے پاس پڑا ہوا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں اگر آپ 2-3 پلانٹس بھی لگا لیں، جیسے گلاب کو بڑے پوٹس میں 2-3 پلانٹ لگائے جا سکتے ہیں، ان کو بھی آپ لگا لیں تو یہ ان کی روٹس آپس میں جو ہے وہ جھگڑا نہیں کرتی، تو اس پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہوتی رہتی ہے۔ ان کی ابھی میں آپ کو اس میں دکھاتا ہوں، یہ آپ کو دیکھ لیے روٹس بال بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس کو میں اس بڑے پوٹ میں جو ہے شفٹ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں مٹی کچھ زیادہ ہے، کچھ میں اس کی جو مٹی ہے وہ نکالے لوں گا، تقریباً اتنی مٹی میں نکال لیتا ہوں۔ ایسا آپ نے لگانا ہے کہ اس کی جو یہ لیول ہے سطح میں برابر رہے، میرا خیال ہے تھوڑی سی اور نکلتی ہے۔ اتنی کافی ہے، یہ تھوڑا نیچا ہو جائے گا۔ یہ لے، اس کو سینٹر میں رکھ کر آپ لگا دیں۔ ابھی میں اس کو فل کیے دیتا ہوں مٹی سے۔ دیکھیں اس کی اگر اچھے سے کیئر کی جائے اس پلانٹ کی تو یہ کئی سالوں تک آپ کے پاس جو ہے رہ سکتا ہے۔ کیئر اس کی یہی ہے، اتنی خاص کیئر نہیں ہے، کیئر اس کی یہی ہے کہ یہ دھوپ کو بہت پسند کرتا ہے گلاب کے پودے کی طرح۔ اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں بالکل نہیں رکھنا، نہ ہی کیونکہ یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے، آپ نے اس کو کھلی دھوپ میں رکھنا ہے۔ جتنی زیادہ سن ریز اس پر ڈائریکٹ پڑیں گی یہ اتنا ہی زیادہ اچھا گرو کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ پانی جو ہے وہ آپ اس کو کم زیادہ دیں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بڑے پوٹس میں اسی لیے میں نے لگایا ہے۔ اس کی کیئر کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ اس کی جو روٹس ہوتی ہیں کافی جو لمبی ہوتی ہیں، تو اگر اس کی آپ کو اچھی گروتھ چاہیے تو آپ اس کو کسی بڑے پوٹ میں لگائیں، کیونکہ اس کی روٹس چھوٹے جو گملے میں سپیس کم ہونے کی وجہ سے بائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی بڑی سپیس ہوگی تو اتنا ہی یہ زیادہ اچھا گرو کرے گا۔ تو دوستو اس کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کو دھوپ بہت ضروری ہے، تو اس کو دھوپ میں رکھیں، مگر جیسے کہ میں نے ابھی یہ اس کو ریپورٹ کیا ہے، ریپورٹ کرنے کے بعد 10 دن تک آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی پلانٹ ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کو زیادہ نہ گرمی نہ سردی جو ہے اس میں رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کسی پلانٹ کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی روٹس جو ہیں وہ بہت سافٹ جو ہے فیلنگ میں ہوتی ہیں، بہت سینسٹیو فیلنگ میں ہوتی ہیں۔ تو یہ ابھی میں نے کر دیا ہے، اس کو میں پانی دیے دیتا ہوں، خوب بھر دیں۔ یہ 12 انچ کا پلانٹ ہے۔ تو دوستو اس کو جو ہے پانی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس گملے میں جو میں نے یہ جو مٹی ڈالی ہے یہ میری فیلڈ سوئل نہیں ہے،
جو کہ میں اکثر یوز کرتا ہوں۔ یہ بھالو مٹی اس دفعہ میں نے اس پوٹس میں یوز کی ہے۔ اس میں کسی قسم کی آرگینک کمپوسٹ یا فرٹیلائزر میں نے نہیں ڈالی، یہ صرف اور صرف سلٹ سوئل ہے، مطلب کہ بھالو مٹی ہے۔ تو یہ اس میں لگا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں ببل بن رہے ہیں، ایئر ببل۔ یہ پاکٹ ببل جب ختم ہو جائیں تو آپ کی جو ہے سپیس، اس میں مٹی میں جو ایئر سپیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میں نے اس پوٹ میں، بڑے پوٹ میں رپورٹ کر دیا ہے۔ تو اس کو آپ نے لگانے کے بعد اس کو بہت ہی کم، یعنی کہ کسی قسم کی کھاد کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ دوستو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو پلانٹ ہے۔ یہ دیکھیں ابھی پتے اپنی اصلی حالت میں آ رہے ہیں۔ یہ اکثر تیز ہوا چلنے یا زیادہ اندھیرے سے بھی یہ ایسے مرجھا جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اور کوئی چیز لگنے سے، جیسے یہ میں اس کو کھرپا لگاتا ہوں، دیکھیں اور کوئی چیز لگانے سے بھی، ٹچ کرنے سے یہ اس کے یہ فیلنگ کرتا ہے۔ مطلب زیادہ تر یہ انسانی جو ہاتھ ہے اس کی کوئی خاص قسم کی ہیٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ ٹچ کرنے سے پتے سکیڑتا ہے۔ تو اب اس کو میں 10 دن کے لیے یہ رپورٹ کیا ہے، اس کو میں شیڈی ایریا میں رکھوں گا۔ تو یہ بہت ونڈرفل پلانٹ ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو کافی جانکاری دے دی ہے۔ تو بس اتنا ہی، اوکے تو بائے۔